ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ وہ مبارک چہرہ، خوش شکل، کمزور جسم، لمبا قد اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت ملتی اور ان سے مل کر روح کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ بے حد خوش اخلاق، نرم مزاج اور بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہادر اتنے تھے کہ جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا کوئی مشکل گھڑی سامنے آتی تو وہ ایک خطرناک شیر کی مانند چاق و چوبند نظر آتے۔ وہ رونق و صفائی اور تیزی اور کاٹ میں تلوار کی دھار کے مشابہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور وجیحہ ترین انسان تھے۔ یہ ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قریش کے 3 آدمی سب سے زیادہ روشن چہرے، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ اگر وہ تم سے بات کریں گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو کبھی تم کو جھٹلائیں گے نہیں۔ وہ ہیں ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن ہی ان کے دست مبارک پر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ یہ لوگ اسلام کے شروع زمانے میں آنے والے بنیادی اشخاص تھے جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں رہتے ہوئے شروع سے آخر تک ان شدید ترین آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا۔ انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ جو مصائب اور تکلیفیں برداشت کیں اور جو سختیاں جھیلیں، روئے زمین پر کسی دین کے ماننے والوں نے یہ نہ جھیلی ہوں گی۔ انہوں نے بڑی بہادری اور ہمت و حوصلے کے ساتھ ان تکلیفوں کا مقابلہ کیا اور ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیا۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ جس آزمائش میں مبتلا ہوئے، اس کی سختی ہر خیال اور تصور سے بالاتر تھی۔ دیکھتے ہیں جنگ بدر میں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ وہ جنگ بدر میں صفوں کے درمیان اس طرح بڑھ چڑھ کر اور مختلف طریقوں سے حملے کر رہے تھے جیسے ان کو نہ تو موت کا کوئی ڈر ہے نہ ہلاکت کا کوئی اندیشہ۔ ان کے حملوں نے مشرکین پر ہیبت طاری کر دی اور قریش کے بڑے بڑے سردار ان کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہر وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر ان کے مقابلے میں آ جاتا، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راستے سے ہٹ جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے۔ وہ شخص بار بار ان کے اوپر حملہ آور ہوتا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار اس سے ہٹ کر دوسری طرف نکل جاتے۔ آخر کار اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے سارے راستے بند کر دیے، ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب اس کی یہ حرکتیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار سے زوردار اور بھرپور وار کیا۔ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مرنے والا شخص کون ہوگا؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہر قسم کی سوچ اور خیال سے بڑھ کر تھا، اور آپ کا سر چکرا جائے گا جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا جانے والا شخص کوئی اور نہیں، خود ان کے والد عبداللہ بن جراح تھا۔ انہوں نے اپنے والد کو نہیں، ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر و شرک کو قتل کیا تھا۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ اور ان کے والد کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس بات کا پیش آنا کچھ انوکھا اور تعجب خیز کارنامہ نہ تھا۔ وہ اپنی قوت ایمانی، دینی جذبہ اور امت محمدیہ کے لیے امانت داری کے اس اونچے مقام پر پہنچے تھے کہ جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں آرزومند رہتی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ صرف صفت امانت کی وجہ سے مشہور نہ تھے، بلکہ وہ امانت داری کے ساتھ ساتھ زبردست قوت ایمانی کے بھی مالک تھے، اور بہت سے موقعوں پر ان کی اس قوت کا اظہار بھی ہو چکا تھا۔ اس قوت کا اظہار خاص طور پر اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی سفر میں کھانے کے لیے ان کے حوالے کی تھی۔ اس وقت اس تھیلی کے علاوہ دوسری کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو روزانہ ایک ایک کھجور دیتے اور ہر شخص اس کھجور کو چوس کر اوپر سے پانی پی لیتا تھا، اور یہی اس کی پوری ایک دن کی خوراک ہوتی تھی۔ ان کی قوت ایمانی کا اظہار اس وقت بھی ہوا تھا جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست اور ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، ہمیں بتاؤ محمد کہاں ہیں، بتاؤ ہمیں کہاں ہے محمد۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیلے میں رے رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے والے مشرکین کے نیزوں کو اپنے سینوں پر روک لیں۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی اور چہرے مبارک میں لوہے کی کریاں چبھ گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کریوں کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ ابو عبیدہ یہ خدمت انجام دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان کیڑیوں کو ہاتھوں سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک کری کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور زور لگا کر کھینچا تو وہ باہر آ گئی، مگر ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کری کو بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور لگایا، کری پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود ابو عبیدہ بن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک تمام غزوات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور جب ثقیفہ بنی سعدہ کا موقع آیا جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، اپنے ہاتھ بڑھائیے، آپ کی بیعت کروں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین آپ ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں ایسے شخص سے آگے بڑھنے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہم مسلمانوں کا امام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وہ ہماری امامت کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی بیعت ہو گئی، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و صداقت کے معاملے میں ان کے بہترین خیر خواہ اور خیر و بھلائی میں ان کے قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنی جماعت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا،
میں تم لوگوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ خیر و فلاح پر قائم رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، حج اور عمرہ ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کیا کرو، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو، اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس کو مرنا ضرور ہے، جس طرح اس وقت میرا انتقال ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ گے، اور تھوڑی دیر بعد روح جسم سے پرواز کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، آج تمہیں ایک ایسے شخص کی موت کا صدمہ ہوا ہے کہ باخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ نیک دل، حسد و بغض سے پاک اور ان سے زیادہ برائی اور فساد سے دور ہو۔ نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، ہمیں اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہوں اور اس کے بندوں کو بھی۔ ان صفات میں ایک صفت انصاف ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ انصاف والے تھے، یہاں تک کہ عیسائیوں کے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عیسائیوں کے وفد کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ نفع و نقصان، زندگی اور موت، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی دنیا میں آ سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر سکتا ہے۔ اس لیے تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملک و شام میں طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے گھبرائے نہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال کا مقرر فرمایا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں موت نہیں آئے گی، بلکہ جو وقت مقرر ہے اسی پر آئے گی۔ اور ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اس علاقے سے باہر نہیں گئے، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بیماری طاعون وغیرہ کے بارے میں نقل کیا ہے، اگر کسی جگہ کوئی بیماری پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا، ثابت قدم رہو۔ اس لیے ہم میں بھی کسی تکلیف یا بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے بدلے بہترین نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ۔